تراویح میں چھٹی رکعت میں یہ رکوع پڑھا گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات کے اندر معاشرتی اصول کو بیان کیا ہے، بنیادی معاشرت کے اصول، آپس میں رہن سہن، معاشرت یعنی آپس میں رہن سہن، آپس کے رہن سہن کے بنیادی اصول کو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا اور اس کی بنیاد اور اساس یہ بتلائی ہے کہ گھر کے اندر گھر کا خاندان کا صدر اور بڑا کون ہو، تو اس کو قرآن کریم نے بتلایا کہ گھر کا صدر اور خاندان کا بڑا جو ہوگا وہ مرد ہوگا، اور اس کی وجوہات بھی بتلائی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں کے اوپر فائق ہے، مرد نگہبان ہے، مرد عورتوں کے اوپر نگہبان اور صدر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ایک طرح کی فضیلت بتلائی مردوں کی یہاں پر قرآن کریم نے، اور اس کی دو وجہ آگے بتلا رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مردوں کو بالکل آزاد کر دیا کہ مردوں کے اوپر عورتوں کے کوئی حقوق نہیں ہے، بس عورتیں ہی مردوں کے حقوق ادا کرتے رہیں۔ مرد تو بڑے ہیں، قوامون ہیں، نگہبان ہیں، ان کو کوئی حقوق نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ پہلے پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جہاں پر عورتوں کی بات آئی، ان کے حقوق کی بات آئی، تو وہاں پر فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ جیسے عورتوں پر مردوں کے حقوق ہے، ایسے ہی مردوں پر بھی عورتوں کے کچھ حقوق ہے۔ ایسا نہیں کہ مردوں کے اوپر عورتوں کے کوئی حقوق ہی نہیں ہے، نہیں، عورتوں کے جس طرح سے عورتیں مردوں کے حقوق ادا کرنا ان کے لیے ضروری ہے، اسی طرح مردوں کے اوپر بھی عورتوں کے حقوق ادا کرنا ضروری ہے، لیکن وہاں پر ایک درجہ مردوں کو فضیلت ہے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، ایک درجہ، ایک گنا مردوں کو عورتوں کے اوپر فضیلت ہے، اور وہاں پر جو ایک درجہ، ایک گنا بڑائی کی، فضیلت کی جو بات کی ہے نا، اس کو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر فرمایا الرجال قوامون علی النساء، کہ مردوں کو عورتوں کے اوپر فوقیت ہے، اور اس کی وجوہات دو بیان فرمائی، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ ایک وجہ یہ بتلائی کہ اس لیے کہ اللہ ہی نے بعض کو بعض کے اوپر فضیلت دی ہے، اور دوسری یہ بتلائی اور اس لیے کہ مرد اپنے اموال اور مال خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے پہلی جو وجہ بتلائی یہ طبعی اور ایسی وجہ ہے کہ صرف قرآن نے ہی نہیں بلکہ پہلی آسمانی کتابوں نے بھی یہی وجہ بتلائی، اور اس لیے عورتوں کے اوپر مردوں کو فضیلت عطا کی۔ طبعی وجہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے طبعی طور پر عورتوں کے مقابل میں مردوں کا جسم طاقتور اور قوی بنایا، اور گھر کو سنبھالنے کی اور اس کی حفاظت کی، اور اسی طرح سے اس کے خاندان کی تمام ذمہ داریوں کے اٹھانے کی جب بات آتی ہے، تعلیم اور تربیت کی بات آتی ہے، تمام ضروریات کو پوری کرنے کی جب بات آتی ہے، تو قدرتی طور پر اس جس کے اوپر یہ ذمہ داری ہو اس کے اندر جسمانی اور ہر اعتبار سے طاقت اور قوت ہونا ضروری۔ اسی لیے مرد کو گھر کا صدر اور بڑا بنایا گیا، لیکن یہ آج کا جو ماڈرن دور ہے اور یہ ہوا چلائی جا رہی ہے کہ مرد اور عورتوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے،